بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يؤاخذه أن يؤخذه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام معزز سامعین کرام، عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار کے عنوان سے بنیادی طور پر جو مقصد آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا تھا وہ بڑے ہی اچھے انداز میں وضاحت کے ساتھ آ چکا ہے۔ کچھ فضائل صحابہ کرام کے اپنی سعادت کے لیے سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے امید ہے کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت اور محبت میں اضافہ فرمائے، جو ہمارے ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ایک ایسا مقدس گروہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، تورات میں، انجیل میں، گزشتہ کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف القابات سے نوازا ہے، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفراداً اجتماعاً ان سے محبت کی تعلیم فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے، ان کی محبت کو اپنی محبت بیان فرمایا ہے، ان کے تکلیف پہنچانے کو مجھے تکلیف پہنچانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اتنا ہی ان کی عظمت کے لیے کافی، ان کے مقام اور مرتبے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ قرآن پاک میں تذکرہ ہو جانا ہی عظمت کے لیے کافی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا جو تذکرہ فرمایا ہے، ان تذکروں میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں بلا استثناء تمام صحابہ کرام مراد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی اس میں شامل ہے، اور اللہ رب العزت نے جس کو شامل کر لیا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، پھر کس کی جرأت ہو سکتی ہے کہ اس کو صحابیت کے مقام سے نکال دے؟
یہ صحابیت کے مقام سے نکالنا آدمی کے ایمان کے خطرے کی بات ہے۔ قرآن پاک کی آیات سے متعلق شبہ پیدا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے متعلق شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے۔ یہ وہ مقدس گروہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آمنتم میں جو تم والی ضمیر ہے اس سے صحابہ کرام مراد ہیں۔ وہ صحابہ کرام جیسا ایمان تم لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، ان جیسا ایمان نہیں ہوگا تو آدمی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا۔ اور صحابہ آمنتم میں سب شامل ہیں، وہ ہمارے ہدایت کا دروازہ ہے، ان کے بغیر ہدایت کے راستے پہ ہم چل نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کی شان یہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنا تعلق رکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں باپ بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم۔ اللہ نے فرمایا باپ ہو تب بھی پرواہ نہیں ہے اللہ رسول کے مقابلے میں، اگر باپ مخالفت کرے تو اس کی بات ماننے تیار نہیں، خاندان مخالفت کرے تو خاندان کے خلاف ہو جائیں گے، اللہ رسول کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کو بٹھا دیا ہے۔ پروردگار عالم نے ان کی شان بیان فرمائی ہے صحابہ کرام کی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ کو شامل کرنے کے لیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقین اولین ہو، مہاجرین ہو، انصار ہو، والذین اتبعوہم باحسان، اور صحابہ کی جو پیروی کرنے والے ہوں اچھائی کے ساتھ میں، خیر کے ساتھ میں، دین و ایمان کے ساتھ میں، بہتری کے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوں تو ناراض ہونے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ کون کسی سے کیوں ناراض ہو؟ اسے اللہ ناراض ہے، اس سے کوئی ناراض ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا اس کی صحابیت میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ اس کی شان اور اس کا مقام کم ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان سے راضی ہے، جس نے پیدا کیا وہ ان سے راضی ہے، جس نے صحابیت کا مقام دیا وہ ان سے راضی ہے، جس نے اپنے پیغمبر کے لیے ان کو منتخب کیا وہ ان سے راضی ہے۔ پھر کون ہوتے ہیں ناراض ہونے والے؟ وہ صحابہ کرام سے جن سے اللہ راضی ہے۔ یہ شان قرآن پاک میں ان کی بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب جیسے فرمایا اولئک هم الراشدون، صحابہ کے بارے میں قرآن پاک، وہ نیک ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ پروردگار عالم نے جگہ جگہ قرآن پاک میں 3-4 مقامات پہ اللہ ان سے راضی ہے یہ سند ان کو دے دی ہے۔ پروردگار عالم کی رضا ان کے ساتھ میں، اور دنیا میں آدمی جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے۔ ایمان اللہ کی رضا کے لیے، اعمال اللہ کی رضا کے لیے، اخلاق اللہ کی رضا کے لیے، نیکی خیر کے کام سب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہوں بس یہی کرنا ہے۔ ہر عمل میں جو عمل خاص طور سے بتایا جاتا ہے مجالس میں وہ یہی ہے، نماز پڑھو تو نماز ایک عمل ہے، نیکی ہے، لیکن اس میں بھی ایک عمل شرط ہے۔ روزہ ہے تو روزہ ایک عمل ہے، اس میں بھی ایک عمل شرط ہے۔ صدقہ ہے تو صدقہ ایک نیکی کا کام ہے، لیکن اس میں ایک کام شرط ہے۔ ہر عمل میں جو عمل شرط ہے وہ اخلاص، اللہ کی رضا، رضا الہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ پروانہ دے دیا صحابہ کرام کو، میں ان سب سے راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد میں کیا ان کی شان اور کیا ان کی قدر و منزلت ہو سکتی ہے اور کیا ان کا مقام ہوتا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔
یہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی شان بیان فرمائی۔ کفار کے لیے سخت ہوتے ہیں، آپس میں سب کے لیے نرم ہوتے ہیں اپنوں کے لیے، اور ان کو دیکھو گے تم رکوع کر رہے ہوں گے، سجدہ کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے یہ سب نشانات ظاہر ہوں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا، اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں کیا ہے، اور دیکھنے والوں کو صحابہ کی یہ شان بہت بھاری معلوم ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا، ان کو حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں وہ لوگ صحابہ کی شان کو دیکھ کے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ کافروں کو غصہ آتا ہے ان کی یہ شان دیکھ کے، اچھا نہیں لگتا ان کو۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے حدیث مبارکہ آپ نے سنی، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اور ستاروں کی پھر مختلف تعبیریں بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس سے صحابہ کرام میں ہر صحابی مراد ہے۔ بیئہم اقتدیتم اہتدیتم میں جو جس چیز میں پیروی کرے گا، جس صحابی کی، وہ ہدایت والے ہی راستے پہ چلنے والا ہوگا، یہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی نفرت اپنے دل میں مت رکھا کرو، ان کے بارے میں لعنت ملامت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ سے ڈرو اس بات سے کہ تمہاری زبان سے صحابہ کے بارے میں کوئی جملہ نکلے، کوئی بات نکلے۔ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو لعنت ملامت کا، طعنوں کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی بنیاد پہ ان سے محبت کرے گا۔ مجھ سے محبت ہوگی تو صحابہ سے بھی محبت ہوگی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے نفرت کرے گا مجھ سے نفرت کی بنیاد پہ کرے گا، ان سے دشمنی کرے گا مجھ سے دشمنی کی بنیاد پہ کرے گا، اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا وہ مجھے تکلیف دینے والا ہوگا، جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا ان قریب اللہ اس کو پکڑ لیں گے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر صدیق اکبر کی الگ شان، فاروق اعظم کی الگ شان، عثمان غنی کی الگ شان، حضرت علی کی الگ شان، عشرہ مبشرہ کو میلا کی الگ شان، ایک ایک صحابی صحابہ کرام میں سے ان کی الگ الگ شان، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے لیے دعا کروائی۔ دعا کریں آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ہدایت کی دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمائی ہے۔ قرابت کا رشتہ ان کے ساتھ میں ہے، دین کے لیے حضرت معاویہ کی قربانیاں بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دین کا ایک بہت بڑا علم امت تک پہنچانے والی ہیں، فقیہ تھی وہ، مفتی تھی وہ، مسائل بیان کیا کرتی تھیں، بڑے بڑے صحابہ کرام جا کے ان سے مسائل سیکھا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نجی زندگی سنتیں کیا ہے امت تک پہنچانے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ زندگی کے گزارے جانے والے شعبوں میں سے ایک بہت اہم شعبے کے بارے میں جو تعلیم امت کو ملی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بھی لوگ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، دین کا ایک بڑا کام اللہ رب العزت نے ان سے لیا ہے، دین کے لیے وہ ایک چٹان ثابت ہوئے ہیں۔ فضیلتیں اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، اور صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کا احترام ہمارے ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی عظمت اپنے دلوں میں رکھنا، ان ایک ایک قربانی ان کی پوری امت مل کے اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔
وہ قربانیوں کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، لیکن اس وقت میں جو فتنوں کا ایک سیلاب ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ درمیان سے صحابہ کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ صحابہ ختم ہوں گے تو ہر ایک کو اپنا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کرام ہی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو امت تک پہنچانے والے تھے۔ اب جس عمل میں کمی بیشی کرنے کا جی چاہے اس عمل سے متعلق بتانے والے صحابی کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کہی اور بتائی جاتی رہتی ہیں، نفرت ان سے پیدا کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، وہ ہم دونوں برابر ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مفسرین کرام، محدثین کرام نے قاعدہ بنایا، صحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، یقین کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر۔ کوئی حدیث کوئی کسی صحابی سے بیان کر دی جائے تو وہ صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ صحابی ایسے تھے ویسے تھے۔ بعد میں حدیثوں کے جو اصول ہیں، بعد میں جو لوگ روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے فلاں راوی ایسا تھا، فلانا راوی کمزور تھا، فلانا راوی کبھی جھوٹ بولا کرتا تھا، فلانا راوی کے اندر یہ خرابی تھی، اس وجہ سے یہ روایت کمزور ہے، اسی وجہ سے یہ روایت میں ضعف ہے۔ اس طرح کی باتیں بعد کے راویوں میں، صحابی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولتا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا، صحابہ سب کے سب عادل تھے، ثقہ تھے۔ ان سے کوئی چیز بیان کر دی جائے تو صحابی کے بارے میں تحقیق نہیں کی جائے گی صحابی کیسے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی جو بات بیان فرمائی، فتنوں کے دور میں وہ قوم، وہ امت، وہ فرد نجات پانے والا ہوگا جو ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پہ میں اور میرے صحابہ ہوں۔ یہاں پر صحابہ میں آپ نے تقسیم نہیں فرمائی کہ یہ مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، پہلے کے صحابہ، بعد کے صحابہ، یہ تقسیم نہیں فرمائی۔ ما انا علیہ واصحابی میں تمام صحابہ مراد ہیں، بشمول حضرت معاویہ، حضرت خالد بن الولید کے، بشمول حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، سب صحابی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ کہنا کہ صحابہ کرام میں اس وقت بعض لوگ ذہن پلٹانے کے واسطے مختلف قسم کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں منافقین تھے نا، اور تھے، ان لوگوں کو بھی صحابی بولتے تھے نا، ان لوگوں کو بھی صحابی بولتے تھے نا۔ صحابی بنتا ہی نہیں ہے اصول کے حساب سے، وہ تو منافق تھا، اس کے دل میں تو ایمان تھا نہیں۔ اور صحابی کی تعریف تمام علماء کرام نے، فقہاء کرام، مفسرین، محدثین، اصول بنانے والے لوگ سب مل کے جمہور اپنا قول بیان کرتے ہیں۔ ایک اصول ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی ہو، صحابی اسی کو کہتے ہیں۔ اور جو منافق تھا اس کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں، صحابی کی فہرست میں شامل ہو ہی نہیں سکتا وہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت، احترام اپنے دل میں رکھنا، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا ہوتا ہے، بزرگان دین کی یہ بات ہے، اگر اس کی موت ہو جائے تو جا کے قبر میں دیکھ لو اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا۔ صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی جا سکتی، خیر کے علاوہ کوئی تذکرہ ان کا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمیشہ حدیث پیش نظر رکھنا چاہیے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ صحابہ کے بارے میں کچھ کہیں؟ وہ بڑے بڑے علماء کرام، فقہاء کرام، ائمہ عظام، اور صحابہ خود صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں بولتے تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ دیں؟ وہ آپس میں اپنے بارے میں جب لڑائی ہو جائے تو فیصلے نہیں کرتے تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں جو ان کی ان چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں؟ وہی حضرت معاویہ اور حضرت علی ہیں۔
آپسی اختلاف کے بعد میں جب باہر سے کوئی دشمن کسی کے پاس میں خط بھیج دیتا کہ میرے ساتھ آ جاؤ تمہارے مخالف پر حملہ کریں گے، بولتے تھے کتے ہم دونوں ہمارے حساب سے اپنے اجتہاد سے آپس میں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے، یاد رکھنا ایمانی اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، اگر ایسا کرے گا تو ہم سب مل کے حملہ کر کے تجھ کو ختم کر دیں گے۔ یہ الفاظ ہیں، کتے والے الفاظ ہیں، اس طرح کے جملے آپس میں بولا کرتے تھے۔ ہم آپس میں ایک ہیں، ایمان اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہمارے آپسی معاملے میں کچھ اختلاف ہو گیا تو یہ سمجھ بیٹھا کہ ہمارا گھر ٹوٹ گیا، ہم اب بھی ایک ہی گھر کے آدمی ہیں۔ یہ کہتے تھے صحابہ کرام خود۔ اب ہم کون ہوتے بولنے والے ان کو، انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے، انہوں غلط کرے، انہوں صحیح کرے، انہوں یہ کرے، انہوں وہ کرے۔ اور غلطی کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ کسی سے کمی ہوئی، زیادتی ہوئی، وہاں بھی علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، یہ اجتہادی غلطی ہے، اور اجتہادی غلطی کے بارے میں فقہاء امت کا اجماع ہے، جو اجتہاد کرنے والا ہوتا ہے وہ ثواب سے خالی نہیں ہوتا، غلط اجتہاد اس سے ہو جاتا ہے، ایک ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو جاتا ہے تو دوہرے اجر کا مستحق ہوتا ہے، پکڑ نہیں ہے اس کی غلطی کی وجہ سے۔ اس واسطے ان سے غلطی ہو گئی، کمی ہو گئی، بولنے سے ان کی شان میں فرق نہیں لانا چاہیے، وہ بھی ثواب کا کام کیے ہو، اجتہادی غلطی ہے وہ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جن کی عظمت اور محبت ہمارا ایمان ہے، ہمیشہ ان کے تذکروں کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اعمال میں جان صحابہ کرام کے جذبات کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے نہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، نہ ہمارے اعمال بہتر ہے، نہ ہمارے اخلاق سدھرے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ کرام کو دیکھو، ایک طرف ان کا ایمان اتنا مضبوط کہ جان پہ بن پڑی تب بھی کوئی جملہ بدلنے کے لیے تیار نہیں، اعمال پہ بن آئی تو ہجرت کر کے جانے کے لیے تیار ہے، گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اخلاق کی بات آئی تو ایسی صورت میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے اخلاق کے بچانے کی فکر میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیسے اخلاق تھے ان لوگوں کے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن ہے سامنے، پچھاڑ دیے اس کو، سینے پہ بیٹھ گئے اس کے، اب ختم کرنا چاہتے ہیں، منہ پہ تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت علی نے اسی وقت میں چھوڑ دیا اس کو۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، میرے پورے قابو میں آنے کے بعد، میرے ختم کرنے کا پورا موقع ملنے کے بعد میری ایک حرکت کی وجہ سے تم نے چھوڑ دیا۔ کہنے لگے اللہ کے دشمن، اب تک میں تجھ سے لڑ رہا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے، جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اور میں یہ عمل اپنے کسی نفسانی غرض کی شمولیت کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس لیے چھوڑ دیا۔ یہ اخلاق تھے صحابہ کرام کے، یہ جذبات تھے ان کے، اور یہ حضرت علی کے جذبات ہر صحابی کے اندر تھے، ہر صحابی کے اندر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت اور محبت آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون ہیں، غزوے کے موقع پہ بارہا واقعہ سنتے رہتے ہیں، سبق لینے کی ضرورت ہے۔ غزوے سے واپسی ہوئی تو دوڑتی ہوئی آ رہے، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہنے والوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ پوچھنے لگی حضور کا کیا حال ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ پوچھنے لگی میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کہنے والے نے کہہ دیا کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ پوچھنے لگی کہ یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگی میرے بیٹے، میرے شوہر، میرے بھائی قربان، حضور کی جان جب تک سلامت ہے۔ میرے آنکھوں کو تسلی اور دل کو ٹھنڈک پہنچی آپ کے چہرے کو دیکھ کے۔ یہ محبت، یہ عظمت مردوں میں، عورتوں میں، سب میں تھی۔ وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ کرام کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کر نہیں سکتے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف تھے، اس طرح کی باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں وہ محض ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کچھ شک شبہ پیدا کرنے کے لیے۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو ہر چیز تقسیم کر دی۔ آپ نے سنا
گھر تقسیم کر دیا، باغ تقسیم کر دیا، تجارت تقسیم کر دی، 2 بیویاں تھے تو ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے نکاح میں دینے تیار ہو گئے۔ وہ صحابہ کرام ایسے تھے آپس میں وہ لوگ، یہ عظمت اور ان کی محبت کو بڑھانے کے لیے یہ کافی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خالی زبان کھولنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایمانی جذبات، یہ اخلاص، یہ اللہ کی رضا والے جذبات ہمارے اندر کتنے ہیں؟ ہم کیا ان کے بارے میں بول سکتے ہیں؟ ان کی عبادات کے بارے میں آپ نے سنا، معاملات بھی سنیے ان کے، معاشرت دیکھیے ان کی، کیسے ایثار اور قربانی کا جذبہ دیکھیے، خود اپنا کھانا چھوڑ کے دوسرے کو کھلا دیتے تھے، مرتے ہوئے اپنے پانی کو پینا چھوڑ کے دوسرے کو پلا دیتے تھے۔ یہ ان کے جذبات تھے۔ کیا وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کا دشمن بن سکتے ہیں؟ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے بغاوت کر سکتے ہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ویسے تھے ہی نہیں۔ یہ تو باور کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کر کے۔ اس واسطے اس طرح کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ تو مان علیہ واصحابی میں ماں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ عقائد اس میں شامل ہے۔ عقائد پہ جیسے صحابہ عقائد پہ تھے ویسے عقائد اپنانا، جیسے صحابہ اعمال پہ تھے ویسے اعمال اپنانا، جیسے صحابہ کے اخلاق تھے ویسے اخلاق اپنانا، جیسے ان کی سیرت تھی ویسے اپنی سیرت بنانے کی کوشش کرنا، وہ ہدایت کا اور نجات کا راستہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت سے متعلق قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے صاف طور پہ بیان فرمایا ہے۔ اب قرآن میں بات آ گئی تو پھر اپن اس کو بدل ہی نہیں سکتے، کچھ بول ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ میں صحابہ کرام کے بارے میں دونوں پہلو بیان فرمائے، ایک ان کی محبت سے متعلق بھی کہ صحابہ کی یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں، اور صحابہ سے نفرت کے بارے میں وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، وعیدیں بھی موجود ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی عظمت، محبت اور احترام اپنے دل میں بٹھانا، اور حضرت نے تفصیل کے ساتھ میں اہل بیت سے متعلق وضاحت بیان پر اس سے متعلق قرآن میں آیت موجود ہے۔ ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے تفصیلی باتیں ان کی بیان فرمائیں اور ان کو احکام دیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ازواج مطہرات کو اہل البیت سے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں میں 3 چیزیں یاد رکھنا۔ قرآن و سنت بیان کیا جاتا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ بھی رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے صرف قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث اور صحابہ کی بات نہیں کرتا، وہ بھی ہٹا ہوا ہے۔ اگر کوئی صرف حدیث کی بات کرتا ہے، قرآن اور صحابہ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی ہٹا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے، صحابہ کو ہٹا دیتا ہے، وہ بھی ہٹا ہوا ہے۔ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی ضروری ہے، ان کے بغیر آدمی ہدایت کے راستے کو پا نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن پاک اور سنت میں احادیث مبارکہ بھی شامل ہیں، آپ کے اعمال بھی شامل ہیں۔ سنت ایک بڑا مفہوم ہے، وسیع مفہوم ہے، صرف حدیثیں ہی اس میں شامل نہیں ہوتی، فرمودات ہی اس میں شامل نہیں ہوتے، اور دوسری چیزیں بھی، آپ کے اعمال بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، آپ کا سکوت بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو قرآن سنت اور سنت میں وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین بھی شامل کرنا۔ سنت میں صرف حضور نے، آپ نے جو بیان فرمایا خلفاء راشدین مہدیین، ان کی سنت کو بھی اپنانا، یا آپ نے ارشاد فرمایا ان کی سنت بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ ما انا علیہ واصحابی میں صحابہ کرام بھی مراد ہے، تو صحابہ کو بھی رکھنا۔ جو شخص یہ تینوں چیزوں کو رکھ کے اپنی زندگی گزارتا ہے وہ شخص صحیح راستے پہ ہوتا ہے۔ صحابہ کی زندگی کے عملی کچھ نمونے جو پیش کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں، عبادات کے اعتبار سے ان کی عبادتیں بہت اعلیٰ عمدہ ہوتی تھیں، اور وہ لوگ ہمیشہ اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، نمازوں کے اہتمام میں، علم کے سیکھنے اور سکھانے میں، اس میں لگے رہتے تھے۔
معاشرت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت بہترین طریقے سے زندگی گزارتے تھے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں، جھوٹ نہیں، گالیاں نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ اور معاملات کے اعتبار سے ان کے معاملات میں دھوکہ دہی نہیں ہوتی تھی، ان کے معاملات میں اونچ نیچ نہیں ہوتی تھی، ایک بتا کے ایک دینا، معاملات میں وعدہ خلافی کرنا، یہ سب ان کی چیزوں میں شامل نہیں تھا۔ معاملات کے بالکل پکے تھے۔ اور اخلاق کا تو ایک واقعہ آپ نے سنا، صحابہ کرام سب کے سب ایسے ہی تھے، اور صحابہ ہی نہیں، صحابیات بھی تھیں، ان کا بھی مزاج ایسے ہی تھا۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ وہ صحابیات تھیں، صحابیات جب آپ کے پاس میں آئے اور وہ لوگ توبہ کریں، بیعت کریں آپ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، شرک سے، قتل سے بچنے کی، بہتان سے بچنے کی، اور پھر اچھے کاموں کے کرنے کے لیے آپ کے پاس میں آئے، تو اسی صورت میں بیعت کیجئے ان کو، آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ ان کے بھی یہ جذبات تھے، اور قربانیاں ان کی بھی اسلام کے لیے بہت تھیں، جنگوں میں بھی جا کے خدمت کرنا شہیدوں کی، غازیوں کی، وہ بھی تھا، اور گھر میں رہ کے دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی جو قربانیاں دی جا سکتی تھیں ان سب کو دینا، برداشت کرنا، بہت ساری چیزیں صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی موجود ہیں۔ وہ پورے صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ان جیسی زندگیوں کی بنانے کی کوشش کرنا ہر مرد، ہر عورت کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ شخص ہدایت یافتہ ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اللہ نے فرمایا ضدی ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ جو ایسا نہیں کرتا ضدی ہے، وہ غلط کام کرنے والا ہے، وہ بہت دور پڑا ہوا ہے دین سے، وہ دین سے دوری ہے اس کے اندر، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس لیے دین سے قربت اسی میں ہے کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اصحابی کا نجوم اللہ نے فرمایا تو ان کو ستارہ سمجھیں، انہیں ستاروں کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے دنیاوی اخروی سکون اور نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سبھوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔